السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی شاندار پرفارمنس. آج دوسرا T20 میچ بھی بڑا ایزیلی اور ون سائیڈڈ جیتا ہے. آسٹریلیا جیسی مضبوط اور طاقتور ٹیم کو شکست دی ہے اور مکمل طور پر ڈومینیٹ کیا ہے. صرف 108 رنز پہ پوری ٹیم کو ڈیر کر دیا. پہلے بیٹنگ میں بڑی زبردست بیٹنگ کیا اور اس میں اسپیشلی سلمان علی آغا نے. سلمان علی آغا جب سے ون ڈاؤن آئے ہیں پاکستانی ٹیم جو ہے تو یہ زمین سے آسمان کی طرف اڑنی شروع ہو گئی ہے. یعنی کسی کے توقع میں بھی نہیں تھا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم آسٹریلیا سے نہ اس طرح نہ مکمل طور پر ون سائیڈڈ ڈومینیٹ کر کے جیتیں گے. بالکل توقع نہیں تھی. اور پاکستان کی بیٹنگ خاص کر کے وہ تشویشناک صورتحال تھی اس کی. اوپنر چل نہیں رہے, بابر اعظم چل نہیں رہے, فخر زمان چل نہیں رہے. تو اس سچویشن میں اتنی توقع نہیں تھی کہ پاکستان نام جس طرح ون سائیڈڈ جیتے گا. آج بھی پاکستان نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے. 198 رنز بڑا ٹارگیٹ تھا, چونکہ پاکستان کی بولنگ کے سامنے آسٹریلیا سٹرگل کر رہا ہے. پاکستان کی بولنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے نہ یقین تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا. لیکن پاکستان میں ابھی بھی خامیاں بیٹنگ میں موجود ہے. آج صاحبزادہ فرحان, پاکستان نے آج ٹاس جیت کے پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا. پہلی وکٹ 17 کے اوپر گری ہے. صاحبزادہ فرحان آؤٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے آؤٹ ہوئے. صاحبزادہ فرحان کو پہلے سیٹ ہونا چاہیے. آپ نے چوکا لگا دیا, اب ریورس سویپ لگا رہے. بھائی نہیں کھیل سکتے آپ, سیدھا کھیلیں جس طرح کھیل رہے ہیں. آپ اپنی نیچرل گیم کریں. آپ کیوں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ آپ پہلے میچ میں بھی آپ ناکام ہوئے اور دوسرے میں آپ ڈیلیور کا ٹائم آیا تو آپ ریورس سویپ کر کے وکٹ دے کے چلے گئے. بھائی آپ نہیں کھیل سکتے ریورس. آپ جس طرح ایک نیچرل کھیل رہے ہیں اسی طرح کھیلیں. لیکن صاحبزادہ فرحان آج پہلی وکٹ گرنے والی صاحبزادہ فرحان ہے, وہ اپنی غلطی کی وجہ سے آؤٹ ہوئے. اور اس کے بعد دوسری وکٹ جو ہے تو وہ 23 رنز بنا سکا ہے. 11 بالوں کے اوپر 23 رنز, اچھی بیٹنگ کی ہے اس نے. 72 رنز کے اوپر دوسری وکٹ گری. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ سلمان علی آغا یعنی پہلے آتے ہی چوکے سے آغاز کیا, پھر چھکا آنا. بڑی جارحانہ بیٹنگ کی ہے اس نے. 8 چوکے 4 چھکوں کی مدد سے اس نے 76 سکور کیا 40 بالز کے اوپر, اور ون ڈاؤن آیا ہے. ون ڈاؤن آ کے پہلی وکٹ 17 کے اوپر گر گئی تھی, اس کے باوجود پاور پلے میں 72 سکور بنے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. دونوں نے چارج کیا, اسپیشلی سلمان علی آغا نے چارج کیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ 72 تک نہ چلے گئے. لیکن وہاں پہ جیسے سائمہ ایوب آؤٹ ہوئے تو بابر اعظم آ گئے. اب بابر اعظم جو ہے تو یہ بالکل سٹرگل کر رہے ہیں اس وقت. کانفیڈنس ہے ہی نہیں ہے بابر اعظم کا. اب بابر اعظم کے لیے سب سے پاکستانی ٹیم کو سب سے تشویشناک اس وقت امر یہ ہے کہ بابر اعظم فارم میں نہیں ہے اور وہ اسپنر کو کھیل ہی نہیں سکتے. زمپا کے سامنے نہ, پہلے بھی زمپا پہلے T20 میں بھی زمپا کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے اور دوسرے میں بھی اسی کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے, صرف 2 رنز کر سکے. تو بابر اعظم جو ہے نا ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ہم اسٹرگل کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں داخل ہو گئے. یعنی بابر اعظم جیسا جس کے اوپر بڑی توقع لگائے بیٹھے ہیں پاکستانی فینس, پاکستانی ٹیم, اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسپنر کا سامنا ہی نہیں کر سکتا اور وکٹ لے کے چلا جاتا. اور زمپا کے سامنے تو بالکل نہیں. یہ 5ویں مرتبہ اس نے آؤٹ کیا. تو بابر اعظم کے لیے نام, یہ بابر اعظم کو سوچنا ہوگا. ایک تو فخر زمان تھے, آج اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا, اور دوسرا بابر اعظم ہے. صاحبزادہ فرحان کو نہ پرفارم کرنا ہوگا اور سیدھا نہ اپنی نیچرل گیم کرنی ہوگی, اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. لیکن 108 کے اوپر پوری ٹیم کو آؤٹ کرنا اور پھر زبردست سلمان علی آغا کی اننگز, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے یعنی بابر اعظم نے مایوس کیا. لیکن اتنی اچھی اننگز جو ہے تو عثمان
خان نے کھیلی ہے، یعنی 53 رنس کی اننگز کے لیے. جب تیسری وکٹ بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو عثمان خان آ گئے. اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سوچ وچار کے ساتھ کھیلتے رہے. پہلے وہ سنگل لے کے موقع دیتے رہے اس کو، سلیمان علی آغا کو، وہ چارج کرتے رہے. اور بعد میں جب سلیمان علی آغا آؤٹ ہوئے تو خود چارج کرنا شروع کر دیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 198 ایک اچھا ٹوٹل ایڈجسٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ آج شاداب نے بھی اچھی بیٹنگ کی ہے. پھر نواز نے بڑی زبردست دو تین گیندیں ہی کھیلی ہیں، اور تینوں میں اس نے سکور کیے، 2 چوکے اور 1 رنز. 9 کے اوپر وہ بھی ناٹ آؤٹ رہے. تو آج اوور آل جو ہے تو بیٹنگ میں ایک بابر اعظم ایک تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے، چونکہ ورلڈ کپ کے اوپر ہم اتنا جناب اب بابر اعظم جیسا جناب کھلاڑی اگر جناب اس قسم کا جلد آؤٹ ہو کے ایک اچھا سٹینڈ مل کے، ایک بہترین سٹینڈ مل کے، اور پھر وہاں پہ فوری طور پر 2-3 وکٹیں گر جائیں، اور اس میں ایک بابر اعظم بھی ہے. اب بابر اعظم کو ڈراپ کرتے ہیں تو فینس ناراض ہوتے ہیں کہ جناب یہ بابر اعظم جو ہے تو جناب اس کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور بابر اعظم کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسپنر کو کھیل ہی نہیں سکتا. تو کیا کریں جناب، کیا صورتحال ہے جناب. بابر اعظم کو جلد جو ہے تو ریکور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کانفیڈنس ہونا ہوگا جناب، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرے. کانفیڈنس ہے ہی نہیں. یا پھر بابر اعظم کو رکھیں یا فخر زمان کو رکھیں. فخر زمان بھی اسٹرگل کر رہا ہے، بابر اعظم بھی اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ چوتھی پوزیشن جو ہے نا، یہ ایڈجسٹ دیکھنی ہوگی پاکستان کو. اب اس کے بابر اعظم کو بینچ کے اوپر بٹھا دیں تو سارے کہنا شروع کرتے ہیں جی بابر جیسا سینئر کھلاڑی اس کو بینچ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو بابر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 2 میچ یہ بھی کھیلے ہیں، BBL میں بھی اس کی دیکھی ہے سچویشن. تو بابر کو تیسرے میچ میں ہر صورت میں پرفارمنس دینی ہوگی اور رزلٹ دینا ہوگا. اسی طرح صاحبزادہ فرحان کو پہلے میچ میں بھی اور دوسرے میں اپنی ان غلطیوں کو دور کرنا ہوگا. یہ بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں ورلڈ کپ میں. آپ اپنے نیچرل گیم کھیلتے رہے، لیکن اوور آل آج جو تھا، ایک تو جناب سلیمان علی آغا نے بڑی اچھی اننگز کے لیے 76 رنس کی نوک بڑی خوبصورت. اس کے بعد عثمان خان کی نوک اس کروشل ٹائم کے اوپر. عثمان خان کے پرسنلی مجھ سے اوپینین لے لیں تو میں عثمان خان کے حق میں نہیں تھا، اس سے زیادہ میں خواجہ نافع کے حق میں ہوں. لیکن آج جو سینسیبل اننگز کھیلی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ چونکہ ورلڈ کپ بالکل سر کے اوپر ہے، اور ورلڈ کپ سے پہلے عثمان خان کا فارم میں آنا یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے دیگر ناز شاداب خان نے آج وکٹیں بھی لی ہیں، 3 وکٹیں بھی لی ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور بیٹنگ بھی کی ہے اس نے. پھر نواز نے بیٹنگ کی ہے، نواز اور فہیم اشرف، انہوں نے تو خیر مایوس نہیں کیا، ہر موقع کے اوپر انہوں نے پرفارم کیا ہے. تو آج پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد بالکل اس ٹیم کو جو بڑی ورلڈ کلاس ٹیم ہے، جس کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو 1 سائیڈڈ شکست دی ہے. وہ سلیمان علی آغا ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہم جب کسی ٹیم کو شکست دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چھوٹی ٹیم ہے. آج ہم نہیں کہیں گے یہ چھوٹی ٹیم ہے. آپ پہلے زمبابوے کو ہرائیں گے تو ہم اس کو بڑی ٹیم تو نہیں کہہ سکتے. آپ UAE کو ہرائیں گے تو ہم اس کو بڑی ٹیم تو نہیں کہہ سکتے. جب آپ بڑی ٹیم کو ہرائیں گے تو ہم مانیں گے کہ آپ نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے. آپ آسٹریلیا کو ہرا رہے ہیں اس وقت، ہم مان رہے ہیں کہ آپ بڑی ٹیم کو ہرا رہے ہیں اور آپ فارم میں، ردم میں. آپ انگلینڈ کو ہرائیں گے تو ہم مانیں گے کہ آپ نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے. آپ ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے، ہم مانیں گے کہ آپ نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے. آپ نیوزی لینڈ کو ہرائیں گے تو ہم مانیں گے کہ آپ نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے. آپ انڈیا کو ہرائیں گے تو ہم مانیں گے کہ آپ نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے. لیکن اگر آپ زمبابوے کو ہراتے ہیں، آئرلینڈ کو ہراتے ہیں، UAE کو ہراتے ہیں تو اس پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے چھوٹی ٹیم کو ہرایا ہے. لیکن آج آپ نے بہت اچھی ٹیم کو ہرایا ہے، ورلڈ کلاس ٹیم کو ہرایا ہے، جو فیورٹ ہے جناب اس وقت اس کو ہرایا ہے. اور یہ وہ کینگرو ہے کہ جو اپنے دیش کے اندر کسی ٹیم کو ہلنے نہیں دیتی ہے، آپ نے اس کو ہرایا ہے اور 1 سائیڈڈ ہرایا ہے. 108 رنس کے اوپر اس کو ڈھیر کر دیا.
اور پاکستان کے ابرار کو بالکل بے بس ہے ابرار کے سامنے. سائم ایوب نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا, 3 کھلاڑی نام ساداب نے آؤٹ کر دیے, 3 ابرار نے آؤٹ کر دیے, اور عثمان طارق اس کو تو بالکل ہی نہیں کھیل سکتے, اس نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا. تو ہمارے اسپنروں نے آج بڑا ڈومینیٹ کیا. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے اسپنر اس وقت سارے کے سارے پرفارم کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سائم ایوب پرفارم کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان وائٹ واش کر گیا تو پاکستان کا کانفیڈنس ادھر چلا جائے گا. اور امید یہ ہے کہ اب اس کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان ورلڈ کپ میں داخل ہوگا. لیکن جو پاکستان کی تشویشناک صورتحال ہے وہ ہے بابر اعظم, اور اس کے بعد ہمارے شاہین آفریدی ہیں, وہ اس طرح ڈیلیوری نہیں کر رہے. پھر نسیم شاہ ہیں, وہ اس طرح ڈیلیوری نہیں کر رہے. تو ہمارے فاسٹ بالروں کو بھی جس طرح ہمارے اسپنر ناب کر رہے ہیں اس طرح فاسٹ کو بھی پرفارم کرنا ہوگا. تو ایک کمبائنڈ کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے, فاسٹ اسپنر, آل راؤنڈرز اور بیٹرز, یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی تو ہمیں رزلٹ ملے گا بڑی ٹیموں کے ساتھ اگینسٹ. آج آپ نے کمبائنڈ وہ کہ اس میں خامیاں بھی ہیں, چونکہ بابر اعظم اور صاحبزادہ فرحان اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے. اس کے باوجود 198 سکور ایک بڑا سکور نے ایڈجسٹ کر دیا تھا. اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے اسپنرز نے ان کو ہلنے نہیں دیا, اور وقفے سے ان کی وکٹیں گرتی گئیں, اور 108 کے اوپر پورا ڈھیر ہو گیا. تو یہ وائٹ واش کے بالکل قریب ہے آسٹریلیا, اور امید ہے کہ کل آپ اسے وائٹ واش کریں گے نا آسٹریلیا کو. اور دیگر ٹیمیں جو ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں ان کو میسج دیا چلا جائے گا کہ پاکستان خطرناک روپ میں داخل ہو چکی ہے, پاکستان نے اپنی تیاری کمپلیٹ کر لی ہے, اور پاکستان بڑے فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہا ہے نا ورلڈ کپ میں, اور آغاز فاتحانہ کرے گا اور اختتام بھی انشاءاللہ فاتحانہ کر کے لوٹے گا. اور میری بھی دعا ہے جائے کہ پاکستان جب آغاز کرے وہ بھی فاتحانہ کرے, اور 15 تاریخ کا اسپیشلی میچ اس میں بھی بڑا فاتحانہ انداز سے نہ ان کو شکست سے دوچار کرے. اور اس کے بعد جو ہے تو واپس جب 8 مارچ کو فائنل ہو تو اس پہ بھی وہ فاتحانہ انداز سے واپس پاکستان اپنے وطن لوٹے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے, اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.